نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، تیرے نام کا وظیفہ میری زندگی کا حاصل، تیرے نام کی بدولت میرا کام چل رہا ہے۔ میں اپنے پروردگار کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے ایک نئی زندگی دی۔ آج سے 2-4 دن پہلے مجھ پر جو حالات گزرے، ان حالات کو لے کر میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا۔ کچھ لمحے مجھ پر ایسے گزرے کہ میرے دل نے دھڑکنا بند کر دیا تھا، میرے نبض بیٹھ چکی تھی، میری آنکھوں کے سامنے سوائے اندھیرے کے کچھ نہیں تھا۔ بھئی ہمارے اپنے بیچ ہمارا مان، ہمارا سمان، ملک میں اقلیتوں کی مضبوط آواز اسد الدین اویسی یہاں تشریف لائے۔ دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین، آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین، آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین۔ بیٹھ جائیں، اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں۔ مرنا تو سب کو ہے، کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، اور میں ایسا مانتا ہوں کہ انسانی تاریخ میں اگر موت کا سب سے زیادہ دردناک واقعہ اگر پیش آیا ہے تو وہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کا تھا۔ تاریخ جاننے والے اور پڑھنے والے اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارے آقا کی عمر 5-6 سال کی تھی۔ مدینہ منورہ اپنی ننیحال اپنی ماں کے ساتھ گئے تھے، مدینے سے مکہ واپسی ہو رہی تھی، 2 دن 2 رات کا راستہ طے ہوا تھا، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی عمر 25 سال کی تھی، راستے میں ہارٹ اٹیک کا واقعہ پیش آتا ہے۔ ساتھ میں ہمارے آقا تھے جن کی عمر 6 سال کی تھی، اور ساتھ میں ایک باندی تھی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، اور کوئی تیسرا مرد ساتھ میں نہیں تھا۔ ہارٹ اٹیک آیا، تکلیف کی جو شدت تھی تو حضرت آمنہ کی زبان مبارک سے جو بات نکلی تھی وہ یہ تھی کہ ہر زندہ کو مرنا ہے، اور ہر جوان کی جوانی ڈھلنی ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری موت جوانی میں ہی آ جائے گی، اور حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ جن لوگوں نے دیکھا ہے مدینہ منورہ سے مقام ابوا جا کر کے ہمارے آقا کی عمر 6 سال، حضرت آمنہ کی قبر وہیں بنائی گئی۔ ایک پہاڑی تھی جو تھوڑا ہموار تھی، وہاں پر حضرت آمنہ کا جسم رکھا گیا اور پتھروں سے ڈھانپ دیا گیا۔ ام ایمن
ہمارے آقا کو لے کر کے چلنے لگی. ہمارے آقا نے ہاتھ چھوڑایا, واپس جا کر پھر اسی ٹیلے پر چڑھ گئے. ام ایمن واپس آئی تو دیکھا کہ حضور اپنی ماں کی قبر کے اوپر لیٹے ہوئے. 6 سال کی عمر تھی. وہ زمانہ جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے, باپ کا انتقال ہو گیا تھا. پھر یہ زمانہ کہ 6 سال کی عمر ہوئی, ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا. ہارٹ اٹیک اس وقت بھی آتا تھا, لیکن اس وقت لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں تھا. مجھے ہارٹ اٹیک آیا 1 2 3 اور مجھ پر یہ لمحات گزرے کہ میرے دل کی حرکت بند ہو چکی تھی, نبض بیٹھ چکی تھی. ایسے حالات میں کتنا وقت گزرا مجھے پتا نہیں. مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے خواب میں آدمی کچھ دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ میرے ساتھ زور زبردستی کر رہے ہیں. ایسا مجھے محسوس ہو رہا تھا, تو میں بھی ان کے ساتھ مقابلہ آرائی کرنے کی کوشش کر رہا تھا. مجھے اچانک ایسا احساس ہوا کہ جیسے میرے اوپر کچھ لوگ سوار ہیں. اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ مجھے دبائے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا محمد اسماعیل. انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. اللہ نے مجھے نئی زندگی دی, اور مجھے لوگوں نے بتایا کہ جب میرے ساتھ یہ حادثہ, بیماری کے یہ معاملات پیش آئے تو لوگوں نے خوشیاں منائی, لوگوں نے مٹھائیاں تقسیم کی, لوگوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی. انسانیت نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. آپ بھی کسی کے بیٹے ہو, آپ بھی کسی کے شوہر ہو, آپ بھی کسی کے بھائی ہو, آپ بھی کسی بیٹی اور کسی بیٹے کے باپ ہو. کیا کسی کے اس طرح معاملات پر خوشیاں منائی جا سکتی ہیں؟ شاید میرے پروردگار کو مجھ پر رحم آ گیا, اور میرے مخالفین کی یہ خوشیاں میرے پروردگار کو بھی پسند نہیں آئی. اللہ نے مجھے پھر سے زندگی دے دی. اور آپ کو پتا ہے, جب ایک اچھا بیٹسمین ایک چانس اس کو اگر مل جاتا ہے تو وہ سینچری مارتا ہے. مالیگاؤں کی عوام دیکھے گی کہ میری موت پر اور میری بیماری پر خوشیاں منانے والے آنے والے دنوں میں مالیگاؤں کے لوگ ان کو ایسا تاریخی سبق دیں گے کہ انہیں مرتے دم تک یاد رہے گا کہ ہم نے جو غیر انسانی حرکت کی تھی یہ صحیح نہیں تھی. میں نے 5 سال آپ کے درمیان گزارے ہیں. ان 5 سالوں میں نے کیا کام کیا؟ میں نے اپنا حساب اپنی قوم کے سامنے, اپنے سماج کے سامنے, اپنے ووٹروں کے سامنے رکھ دیا ہے. ہم نے دودھ کا دودھ, پانی کا پانی, حساب و کتاب صاف ستھرا رکھ دیا ہے. اور ہمیں یقین ہے کہ مالیگاؤں کی عوام نے ہمارے اس حساب و کتاب کو سمجھا ہے, اور آنے والے دنوں میں پھر ہمیں خدمت کرنے کا موقع دیں گے. میں آپ کے درمیان ہوں, اور جس طرح میں نے 400 کروڑ سے زیادہ کے کام مالیگاؤں کی عوام کو دیے ہیں, مالیگاؤں کی تاریخ کا ایک حصہ ہے, اور یہ سب کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. ہم آپ سے کچھ چھپا کر کے نہیں چل رہے. اگر ہم نے اپنے 5 سال کا حساب دیا ہے تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم آپ سے, آپ کے خانوادے سے 40 سال کا حساب مانگے. آپ کو بھی حساب دینا چاہیے کہ 40 سال میں آپ نے مالیگاؤں کی اس عوام کو جس نے آپ پر بھروسہ کر کے آپ کو اپنا قیمتی ووٹ دیا تھا, آپ نے ان کو ریٹرن میں کیا دیا ہے؟ آپ کہتے ہو آپ نے تلوارا کا پانی لوگوں کو بیچا,
ہم نے تلواڑہ سے مالیگاؤں کے لیے 149 کروڑ روپے کا فنڈ لا کر کے مالیگاؤں کی عوام کو صاف ستھرا قدرتی پانی ملے اس بات کا انتظام کیا۔ آپ نے ہائی وے کے نام پر مالیگاؤں کی عوام کے ساتھ دھوکہ کیا۔ ہم نے ہائی وے کے نام پر 165 کروڑ روپیہ منظور کروایا۔ آپ نے مولانا عبدالحمید نعمانی رحمت اللہ علیہ کے پل کے نام پر مالیگاؤں کی عوام کے ساتھ دھوکہ کیا۔ ہم نے 5 کروڑ 76 لاکھ روپے کا فنڈ لا کر مالیگاؤں کی عوام کو مولانا عبدالحمید نعمانی پل کے نام سے ایک پل دیا۔ آپ نے مالیگاؤں کارپوریشن کا ہاسپٹل، سٹانہ ہاسپٹل، آپ نے فرقہ پرستوں کو اٹھا کر کے دے دیا۔ ہم نے مالیگاؤں کی عوام کو مہیلا بال روگنالے کے نام سے 100 بیڈ کا ہاسپٹل لا کر کے دیا ہے۔ آپ تلنا کر کے تو دیکھو، کارپوریشن میں آپ کا راج رہا، میئر کبھی آپ رہے، کبھی آپ کے باپ رہے، کبھی آپ کی ماں رہی، اور ایک نہیں کئی مرتبہ باپ 2 مرتبہ آمدار رہے، میئر رہے، ماں 2 مرتبہ میئر رہی، آپ خود 1 مرتبہ میئر رہے، اور آپ کے باپ شیخ رشید مرحوم وہ خود 10 سال آمدار اور پھر 5 سال میئر رہے۔ آپ نے مالیگاؤں شہر کو کیا دیا؟ آپ کو اس کا جواب، اس کا حساب دینا ہے۔ مالیگاؤں کی عوام بے وقوف نہیں ہے۔ میں نے ان چند سالوں میں جو کام کیا ہے، موٹے بڑے کاموں کا حساب دیا ہے، چھوٹے کام بے شمار ہیں، اور الحمدللہ بہت کچھ کام ہو چکا ہے اور بہت کچھ کام کرنا باقی ہے۔ ورک آرڈر ہو چکا ہے، انشاءاللہ وہ کام زمین پر آئیں گے۔ میرے پروردگار کو مجھ پر کیوں رحم آ گیا؟ میرے کیا ارادے تھے، کیا عزائم تھے جن کی وجہ سے پروردگار نے مجھے دوبارہ خدمت کا موقع دیا؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں زندگی کی آخری سانس تک مالیگاؤں کی عوام کی خدمت کرتا رہوں، اور مالیگاؤں کی عوام کو مالیگاؤں کی چاہتوں کے مطابق بنیادی سہولتیں مہیا کر کے دوں۔ جو کام کارپوریشن کا تھا اور جو کام کارپوریشن کی ذمہ داری تھی، کارپوریشن میں 15 سال برسر اقتدار میئر اور صدر بلدیہ کی پوسٹ پر رہتے ہوئے تم نے کر کے نہیں دیا، ہم سے حساب مانگتے ہو۔ آپ ہمارا ماضی دیکھ لو، ہمارا حال دیکھ لو، ہم نے کسی کا کاروبار نہیں چھینا ہے، ہم نے کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ نہیں کیا ہے، ہم نے کارپوریشن کی زمینیں ٹکڑے بنا کر کے فروخت نہیں کی ہے، ہم نے سرکاری زمینوں کو پاٹ کر کے، نالے بند کر کے، پاٹ کر کے ہم نے لوگوں کو دھوکہ نہیں دیا ہے۔ ایک پلاٹ 3 4 لوگوں کو آپ نے بیچا، جن میں علماء بھی شامل ہیں، جن میں علماء کرام، مسجد کے ائمہ بھی شامل ہیں۔ ایسے لوگوں کو آپ نے لوٹا جن کی آمدنی 2-5 ہزار روپیہ مشکل سے بچتی ہے، ان کو جو تنخواہ ملتی ہے ان کا گزر بسر مشکل ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی جیب آپ نے کاٹی ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ آپ نے دھوکہ کیا ہے۔ ہم نے اگر کسی کو اس کی توقع کے مطابق نہیں دے سکے اور جیسا وہ چاہتے تھے، ہم اگر ان کا کام نہیں کر سکے، لیکن ہم اس بات کی آپ کو ضمانت اور گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم نے کسی کا گلا نہیں کاٹا، کسی کا جیب نہیں کاٹا، کسی کی زمین پر قبضہ نہیں کیا، کسی کا کاروبار نہیں ہتھیایا، کسی کاروباری سے ہم نے ہفتہ نہیں لیا۔ ہم نے ایمانداری کے ساتھ کام کیا ہے اور ہم نے نقصان بھی اٹھایا، لیکن کبھی سیاست کو اپنے کھانے کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا۔ آج ہمیں پیچھے کرنے کے لیے بی جے پی سے ساٹھ گانٹھ کر کے آپ مالیگاؤں کی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتے ہو۔ آپ کے منہ سے فرقہ پرستی کے خلاف بات اچھی نہیں لگتی، فرقہ پرستی کے خلاف بات اچھی نہیں لگتی۔ ہم ہی نہیں کہتے ہیں نا کہ زبان خلق کو نقار ہے اس خدا سمجھو۔ آج ہم
मीडिया भी बोलने लगी है कि मालेगांव में शेख आसिफ बीजेपी का नुमाइंदा है। एबीपी जमाजा जो है वो भी इस बात को डिक्लेयर कर चुका कि यहाँ पर जो नुमाइंदा है वो अजीत दादा पवार का है, ये चुन करके जाएगा तो बीजेपी के साथ बैठेगा। रास्ता इन्होंने ढूंढ के निकाला आजाद उम्मीदवारी का, और फिर पार्टी लेकर के आए इस्लाम नाम की पार्टी। लोगों को धोखा दे रहे हैं कि वो झंडा भी घर में रख लो और डंडा भी घर में रख लो, लेकिन अंदर की बात बाहर आ जाती है। कहीं ना कहीं वो इस्लाम का हवाला दे रहे हैं। इस्लाम के नाम पर इलेक्शन लड़ना और हार जाने का मतलब ये है कि इस्लाम हार गया। कम से कम आप अपनी हैसियत देखो और इस्लाम का मकाम देखो। जिस तरह की हरकत हो रही है मालेगांव की आवाम अच्छी तरह समझ रही है। बीजेपी आपको सपोर्ट कर रही है और आप साइकिल को सपोर्ट कर रहे हैं, और कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी भी तरह से इस तरह का मामला पेश आए कि बीजेपी को यहां से ताकत मिले। मालेगांव की आवाम ने पार्लियामेंट इलेक्शन में जिस तरह मुल्क की तारीख बनाई है कि यहां बीजेपी के उम्मीदवार को 4527 वोट मिलती है, और इसी कॉन्स्टिट्यूंसी मालेगांव सेंट्रल से सेकुलर उम्मीदवार को 2 लाख वोट मिलती है। उसका बदला लेने के लिए आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने पूरे मुल्क को सामने रख करके एक लिस्ट बनाई कि कहां किसको शिकस्त देना है। उस लिस्ट में मालेगांव सेंट्रल से मेरा नाम भी है। आज आरएसएस चाहती है और बीजेपी चाहती है कि मालेगांव से मेरी शिकस्त हो और शेख आसिफ जो बीजेपी का नुमाइंदा है, तर पर्दा नुमाइंदगी कर रहा है, उसको फतेह हासिल हो। मैं मालेगांव की गयूर आवाम से ये कहना चाहता हूं कि आज इस वक्त मेरे साथ जो गैर इंसानी सलूक हुआ है, मुझे आपकी अदालत में इंसाफ चाहिए। और आने वाले 20 नवंबर को आप जो वोटिंग के लिए जाएंगे तो मैंने माजी में जो काम किए हैं और जिन कामों का मैंने आगाज कर रखा है, उन कामों की तकमील के लिए आप मुझे अपना कीमती वोट दे करके कामयाब करें। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा, आपने अगर मुझे खिदमत का मौका दिया तो मैं ईमानदारी से आपकी खिदमत करता रहूंगा और आपको कभी मायूस नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।